دوستوں، انسانی اقدار کی تاریخ میں عظیم رومن سلطنت جو کہ اپنے زمانے کی سپر پاور ہوا کرتی تھی، چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں آ کر زوال کا شکار ہوئی اور بالآخر 5ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 476 عیسوی میں اپنے 500 سالہ دور اقتدار کے بعد سلطنت کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی اس کا مشرقی حصہ صدیوں تک بازنطینی مملکت کے نام سے دنیا کا حصہ رہا، لیکن عملاً رومن سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اگرچہ اس کی تباہی کے اسباب کے بارے میں محققین سینکڑوں مختلف اسباب کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس زیر نظر ویڈیو میں اس کے زوال اور تباہی کے چند اہم اسباب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم خواتین و حضرات، تاریخ کے مطابق یہ عظیم رومی سلطنت جس کے حکمران عیاشیوں میں مصروف ہو چکے تھے کی فوجی طاقت اپنے غیر منظم ہونے کی وجہ سے کمزور تر ہو چکی تھی، اور اس پر مزید سونے پر سہاگا یہ کہ جب بربر نسل کے مختلف قبائل نے اس کی سرحدوں کی حرمت کو داغدار کیا تو یہ اپنی رہی سہی ساکھ بھی کھو بیٹھے، اور پھر بالآخر 476 عیسوی میں 300 بربری قبیلوں کا خوفناک حملہ اسے ماضی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے زوال کے اسباب میں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ متعدد بیرونی حملوں نے اسے معاشی طور پر بدحال کر دیا تھا، اور مسلسل جنگوں میں مصروف رہتے ہوئے فوجی اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی عوام پر عائد کردہ بے تحاشا ٹیکسوں نے بھی حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے، جس کے بعد طاقتور گروہوں نے سلطنت کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لی۔ ناظرین، رومن بادشاہ ڈایوکلیشن جس نے 3 صدی کے اواخر میں اس عظیم سلطنت کو 2 حصوں میں یعنی مغربی روم جس کا دارالخلافہ میلان تھا اور مشرقی روم جس کا دارالخلافہ استنبول تھا، جس کو تاریخ بازنطینی سلطنت کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، اس کے زوال کے اسباب کی بنیاد پر یہ دونوں مشرقی اور مغربی بازو مناسب طور پر بیرونی حملہ آوروں کا متفقہ مقابلہ نہ کر سکے۔ اگرچہ ان ادوار میں بازنطینی سلطنت کسی حد تک اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن اٹلی کے مرکزی رومی سلطنت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور 5ویں صدی میں آ کر یہ عظیم رومی قوت اپنے شاندار ماضی کا قبرستان بن گئی، جبکہ بازنطینی سلطنت عہد عثمانیہ یعنی 14ویں صدی عیسوی تک کسی نہ کسی طرح اپنے ہونے کا یقین دلاتی رہی۔ ناظرین گرامی، ہم اس سے قبل عرض کر چکے ہیں کہ حکمرانوں کی عیاشیوں کی بدولت نہ صرف غیر ترقیاتی اخراجات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے، بلکہ حد سے بڑے ہوئے فوجی اخراجات نے بھی اس ملک کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں پر سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے، لیکن رومی حکومت کا غلاموں پر حد سے زیادہ انحصار اور عوام پر ٹیکسز نے اسے نہ صرف معاشی طور پر کمزور کیا بلکہ سیاسی عدم استحکام کا شکار بھی کر دیا، اور ملک میں سول وار کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 20 لوگ شاہی تاج کو اٹلی سے اسپین لے جانے میں کامیاب ہوئے، جو کہ 75 سال تک وہاں رہا۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر فوجی کمزوری اور بربر قبائل کے حملوں نے رومی قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالا، لیکن اگر رومن حکمرانوں کے اپنے عوام پر مظالم کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بھی قرین انصاف نہ ہوگا، جنہوں نے اپنے غلام قبیلے کے افراد کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ ان کے کتوں کے گوشت کے لیے اپنے بچوں تک کو بیچ دیں۔ دوستو، 3 صدی میں روم میں عیسائیت کا پھیلاؤ جو کہ بعد ازاں 380 عیسوی میں قومی مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا کی وجہ سے بھی حکمرانوں اور عوام میں بہت خلا پیدا ہو گیا تھا، اور پھر عیسائی پادریوں کا دخول سیاست میں اس قدر بڑھ گیا کہ حکمران جو کہ اپنے آپ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے بھی پادریوں کی خوشنودی کے مرہون منت ہو گئے۔ ناظرین گرامی، سیاسی اور فوجی عدم استحکام اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ حکمرانوں کو اپنی مخصوص آرمی جو کہ رومن رینجرز کے نام سے 306,000 فوجیوں پر مشتمل تھی کہ سپاہی بھرتی کرنے کے لیے انہیں باہر سے لوگ منگوانا پڑے، اور اب انہوں نے سپاہی کی جگہ لفظ بربر استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ ان کے دشمن قبائل سے لوگ رکھنے والے تھے اور ہرگز ان کے وفادار نہیں تھے۔ یہی وہ سپاہ تھی جو بالآخر رومن سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے۔
ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ماضی کی اس عظیم رومن سپر پاور کی داستان زوال کے اسباب سے آگاہی ہو چکی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔